اس ٹائمنگ میں اگر ایکسچینج ریٹ اپنا ایک ایکولیبریٹنگ رول ادا کرتا ہے، شاک ایبزاربر کا رول ادا کرتا ہے، تو وہ ایک اچھی چیز ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ممالک میں یہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس کی بیسس پہ اور ہمارا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کی بیسس پہ، اگر ایک ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو تو 3 چیزیں ہیں جو اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اور پاکستان میں ان 3 میں سے ایک بھی چیز نمودار نہیں. وہ کیا 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو؟ پہلی یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا لیول، کتنا بڑا ڈیفیسٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ماضی میں 3-4 سال پہلے ہمارا جب $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوا تو وہ تقریباً 6% آف GDP بن. ابھی جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس سال، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے 2-3% آف GDP، اور یہ ایک سسٹینیبل لیول ہے. یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ جو گرو کر رہی ہے اس کے لیے سسٹینیبل لیول ہے. پہلی چیز یہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا لیول وہ بہت زیادہ نہ ہو. ہمارے یہاں ہم نہیں دیکھیں. اگر ہم دیکھیں گے ہم اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں لکھیں گے اور اس کے لیے میجرز بھی لیں، لیکن ابھی ہم وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سال ایسی کوئی صورتحال کھڑی ہوئی. دوسری کیا وہ چیز ہے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو جس کی وجہ سے پریشانی اٹھ سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ملک جس کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہو، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور اس کا ایکسچینج ریٹ ہلے نہ. اگر ان صورتحال میں ایکسچینج ریٹ نہ ہلے تو وہ ایک کاز فار کنسرن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مصنوعی طور پہ ہلنے سے روکا جا رہا ہے.